میرے استاد مولانا صلاح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے عارف بھی تھے اور بڑے اکابر کی صحبت یافتہ تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کے صحبت یافتہ تھے، حضرت مولانا صلاح الدین صاحب رحمۃ اللہ، حافظ جوزی رحمۃ اللہ کے صحبت یافتہ تھے، پیر جوزی رحمۃ اللہ کے صحبت یافتہ تھے۔ بات سن رہے ہیں میرے دوستو؟ تو بڑے بڑے اکابر مولانا شمس الحق فرید پیر رحمۃ اللہ کے خاص تربیت یافتہ تھے۔ مولانا شمس الحق فرید پیر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے نا۔ تو وہ مولانا صلاح الدین صاحب رحمۃ اللہ میرے استاد، وہ عارف کامل، وہ فرماتے تھے کہ عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کے اندر حاجی صاحب کا رنگ ہے، اس کی کون شرح کرے؟ حاجی صاحب کا رنگ ہے۔ اب وہ رنگ ہمارے اندر کہاں ہے؟ حاجی صاحب کا رنگ ہے ہم لوگوں کے اندر، وہ جمال ہے ہم لوگوں کے اندر، شور مچانا ہے، چلانا ہے، تو یہی باتیں رہ گئی اب ہمارے اندر۔ اسی کا نام ہم نے رکھا کہ تصوف اور اصلاح اور تزکیہ۔ میرے دوست سوچنے کی بات ہے، اگر نہ دل میں درد پیدا ہو، اگر نہ دل میں عشق الہی کی آگ پیدا ہو تو لفظ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ کتنی دفعہ میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے، پوری دنیا میں حضرت والا نے یہ پیغام سنایا، رو رو کے اور درد کے ساتھ اور تڑپ تڑپ کے سنایا کہ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے۔ سن رہے ہیں میرے دوستو؟ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم، ہے نا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین ہوں گے، ان کی طرف سے جو نمائندے ہوں گے وہ جلاد ہوں گے۔ جلاد سب جلاد ہو کے بات کریں گے۔ جلاد تو تم کو کس نے بنا دیا میرے دوستو؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ جلاد بن گئے، ممبر پر بیٹھے تو جلاد بن گئے، کرسی پر بیٹھے تو جلاد بن گئے۔ جلادی نہیں ہے، حکیم الامت نور اللہ تعالی مرکزہ کے مواعظ کو دیکھو، پڑھو، اس رنگ میں اپنے آپ کو بنانے کی ہم کوشش کریں۔ اکابر کی باتوں کو پڑھتے ہیں اور اس کی شرح جو ہے یہ اپنے مزاج کے موافق، مرض کے موافق، اپنی خواہشات کے موافق کرتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، ظلم ہے۔ یہ اکابر کی وراثت نہیں ہے، اکابر کی نیابت نہیں ہے میرے دوستو۔ میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا تھا، آؤ تم کراچی، ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں محفوظ ہیں، یعنی پرانے سب کاغذات کہ فلاں صاحب نے کیا کیا تھا اور فلاں صاحب نے کیا کیا تھا، سارے دستاویز ہمارے پاس موجود ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یعنی جو لوگ راستے سے ہٹے ہوئے تھے، اپنے اکابر کے راستے سے جو پھسل گئے تھے، ایسے لوگوں کی باتیں وہ اخبارات میں جو صحافیوں نے اس کو شائع کیا تھا، تو ایسی بہت سی چیزیں بہت زیادہ تعداد میں حضرت والا رحم اللہ کے پاس محفوظ تھی۔ حضرت والا فرماتے تھے، آؤ تم کراچی، ہم تمہیں دکھائیں گے۔ جب میں کراچی گیا پہلی دفعہ تو میں نے میر صاحب رحم اللہ سے کہا کہ حضرت والا کے پاس جانا ہے، اور تاخیہ میں وہ سب جو ہے اسرار کی باتیں، وہ بھید کی چیزیں، یعنی چھپی ہوئی چیزیں جو عام طور پر کسی کو دکھاتے نہیں ہے۔ میر صاحب رحم اللہ کو پتا تھا، حضرت والا نے میر صاحب کو دکھایا تھا۔ میر صاحب ایسے بہت سے واقعات و حالات و علوم و معارف اور اسرار کے حامل تھے اور عارف تھے، واقف تھے۔ تو ہم نے کہا کہ میر صاحب چلے، میں حضرت والا کے پاس جا کے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے۔ میر صاحب ہنسے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بھائی ایک دم حضرت والا نے فرمایا کہ میر صاحب ان سب کاغذات کو نکالو اور میرے سامنے آگ سے جلا دو سب، اور فرمایا کہ بھائی یہ سب کا یہ دستاویز اور وغیرہ کے ذریعے سے کچھ کام نہیں بنے گا، محبت سے مارو ان ظالموں کو۔ سن رہے ہیں میرے دوستو؟ محبت سے مارو ان ظالموں کو۔ کیا مطلب کہ اللہ کی محبت سیکھو۔ وہ محبت، اللہ کی محبت سے جب کسی کے دل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ لگ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ از محبت شاہ بندہ میں سوات، ہے نا۔ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ اطراحٹ ختم ہو جاتی ہے، کبر و نخوہ تو وہ ختم ہو جاتی ہے نا۔ اس کے اندر وہ بڑائی اور وہ بات نہیں ہوتی۔
بیراہی سے وہ راہ پر آ جاتے ہیں. یہاں کوئی زبردستی سے کام نہیں چل سکتا, عقلیات سے کام نہیں چل سکتا. کہاں پاؤ گے صدرہ بازگاہ میں نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. صدرہ و بازگاہ اور معقولات کے اندر وہ بات کہاں ہے جو قلب عارف کے اندر جو بات موجود ہے, مگر وہ بات کہاں جو مولوی مدن میں تھی. بات سمجھ رہے ہیں میرے دوستو, ہے نا. محبت کی بات, محبت رٹنا اور محبت سینے میں پالنا اور محبت کے رنگ میں بات کرنا سیکھے ہم لوگ.